السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومر على القنان من نفيانه فأنزل منه العصم من كل منزل والتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي كأن ثبيلا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزملي كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي مرہ یمرو کے معنی آتے ہیں گزرنا۔ کنان یہ ایک کوہ کا نام ہے، کوہ کنان پہاڑ کا نام ہے۔ نفیان کے معنی آتے ہیں آب باران، بارش کے چھینٹے، بارش کے قطرات، اور من جو ہے یہاں پر تبعیض کے لیے ہے، تو بعضو نفیانی تو یہ مرہ کا فاعل ہوگا، اور نفیانی کی ہو ضمیر بادل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ انزلہ انزلو اتارنا، اسم یہ اعصم کی جمع ہے، جس کے معنی آتا ہر اس جانور کو کہتے ہیں جس کا ایک پیر یا دو پیر آگے کے سفید ہو، عام جانور مراد، لیکن عام بول کر کے یا خاص مراد لیا ہے بکرا مطلب مراد لیا ہے، عام بول کر کے خاص مراد، یعنی مجاز بطور مجاز مرسل۔ اس میں رد العجز علی الصدر بھی ہے، کیونکہ انزل منزل دونوں کا مشتق منہ ایک ہے، مادہ اشتقاق ایک ہے، اور رد العجز علی الصدر ہے اس میں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، اور اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ پیچھے جو بارش کا ذکر ہوا، بادل کا ذکر ہوا، اس بادل جو برسا، اس کے برسنے کی کیفیت کیا تھی، کتنا برسا اور کیسا اس نے انقلاب برپا کیا، کتنا اس نے بادل کے برسنے نے کتنا نقصان کیا، کتنا فائدہ کیا۔ تو بادل کے برسنے کے نقصانات اور فوائد ذکر کر رہا ہے۔ تو شعر میں یہ کہنا چاہتا کہ کوہ کنان میں یہ بکرے رہتے تھے، تو اس بادل کے برسنے کا عالم یہ تھا کہ کوہ کنان پر کچھ ہی چھینٹے بارش کے پڑے تھے، تو فوراً جو تھے اس پہ جو رہنے والے بکرے تھے وہ فوراً جو ہے نیچے اتر آئے۔ اس میں مجاز عقلی ہے، حالانکہ بادل کی طرف نسبت کی ہے، اس میں بادل نے اتار دیا، بادل نے نہیں اتارا، کہ کتنا اتارنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ بادل اترنے کا سبب ہے، سبب بول کر مسبب مراد لیا بطور مجاز مرسل۔ ہمرا القنانی من نفیانی، اور اس بادل کے کچھ بارش کے قطرات، اور اس بادل کے کچھ بارش کے اس بادل کے بارش کے کچھ قطرات کوہ کنان سے گزرے، کوہ کنان پر گرے۔ اس بادل کے بعض چھینٹے کوہ کنان پر گرے، فانزل من العصم من کل منزل، من جو ہے یہ منہ کا بیان ہے۔ تو اس بادل نے اس کوہ کنان کی ہر جگہ سے بکروں کو نیچے اتار دیا۔ فانزل منہ، تو اس کوہ کنان کی ہر جگہ سے، من بیان یزو، ہر جگہ سے اتار دیا بکروں کو، یعنی جیسے بارش کوہ کنان پر شروع ہوئی تو مارے خوف کے بکرے سب کے سب جو ہے نیچے اتر آئے، حفاظت کی خاطر، محفوظ رہنے کے لیے۔
وَتَيْمَاءَ لَمْ يَتْرُكْ بِهَا جِذْعَ نَخْلَةٍ وَلَا أُطُومًا إِلَّا مَشِيدًا بِجَنْدَلِ۔ اس شعر میں تیمہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، اور اس مقام تیمہ میں جو بارش نے تہلکہ مچایا، بارش نے جو ایک کوہرام مچایا، بارش نے جو نقصانات کیے، اس نقصانات کا اس شعر میں ذکر ہے۔ یعنی مقام تیمہ کی تباہی بربادی کا عالم تو یہ تھا کہ جب یہ بادل جب برسا ہے تیمہ مقام تیمہ پر، تو مقام تیمہ کے اندر جو کھجور کے درخت تھے وہ سب کے سب اس بادل نے گرا دیے، یہاں تک کہ بڑی بڑی بلڈنگیں تک گرا دی، بڑے بڑے محلات گرا دیے، لیکن وہ محلات نہ گرے کہ جن کا پلاسٹر پہاڑ جندل پتھر سے جس کا چونا ہوا تھا وہ نہیں گرے۔ اتمن کی جمع آتی ہے آتام، اس کا معنی آتا ہے محلات، محل۔ شادہ شیدو پلاسٹر کرنا، اور بجندل کا تعلق جو ہے مشیدن سے ہے، ظرف لغ مشید کا ہے یہ۔ جندل کی جمع جنادل، جس کا معنی تھا مضبوط پتھر، سخت پتھر۔ علت سے استثناء ہے، یعنی سب کھجور کے درخت بھی گرا دیے اور محلات بھی گرا دیے، سوائے اس پتھر کے، سوائے اس بلڈنگ کے کہ جس کا پلاسٹر جندل پتھر سے ہوا۔ اس میں اتم، مشید، جندل، ان تینوں میں مراعات النذیر ہے۔ وہ تیمہ کا عطف جو کنان پر ہے، اور یہ غیر منصرف ہے، اس لیے تیمہ پڑھا جا رہا ہے یہاں پر۔ وہ تیمہ لم یترک، اور مقام اور اس بادل کے بارش کے قطرات مقام تیمہ پر گرے، تو لم یترک بھی، لم یترک کا حال ہے اسی سے تیمہ سے، تو اس مقام تیمہ میں اس بادل نے نہ چھوڑا کھجور کے درختوں کو، ولا اتمن، اور نہ چھوڑا محلات کو، یعنی کھجور کے درخت بھی گرا دیے، محلات بھی گرا دیے، محل بھی گرا دیے۔ الا مشیدم بجندلی، سوائے اس عمارت کے جس کا پلاسٹر ہوا ہے، جس کا پلاسٹر، سوائے اس عمارت کے یا اس محل کے کہ جس کا پلاسٹر جندل پتھر سے ہے۔ کأن صبیرا فی عرانین وبلہ کبیر اناس فی بجاد مزمبلی۔ صبیر کی جمع صبار، یہ ایک ایسے پہاڑ کا نام ہے کہ جس پہاڑ کے پتھر خانہ کعبہ کی تعبیر میں استعمال کیے جاتے تھے۔ ارانین یہ ارنین کی جمع ہے، اول ہر چیز کے اول حصے کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد ہے پانی کے قطرات مراد ہے۔ وبل بولتے موسلادھار بارش۔ کبیر کے معنی سردار۔ اصل میں شعر کا مفہوم یہ ہے کہ پہاڑ صبیر پر جب یہ بادل برسا، پہاڑ صبیر پر جب یہ بادل برسا اور اس پہاڑ پر جب پانی برسا تو اس کے اندر نالیاں بن گئی، ان نالیوں سے جو پانی بہ رہا تھا، یعنی اس پہاڑ پر جو پانی بہ رہا تھا اور اس پہاڑ کے اندر جو نالیاں بنی، ان نالیوں سے پانی جو بہ رہا تھا، تو اس کو تشبیہ دی ہے اس لوگوں کے سردار سے جو دھاری دار چادر پہنا ہوا ہو۔ گویا یہ اس پہاڑ سبھی پر جو بارش ہو رہی تھی، اس کے اندر جو پانی کی گرنے کی نالیاں جو بن گئی تھی، تو گویا یہ پہاڑ اسی قائد قوم کی طرح تھا کہ جس قائد قوم نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی ہو۔ اس میں تشبیہ مرکب بن مرکب ہے، یعنی پہاڑ کو قائد قوم سے تشبیہ دی ہے، اور جو اس کے اندر جو نالیاں بنی تھی پانی جس سے گر رہا تھا، اس کو تشبیہ دی ہے دھاری دار قائد ملت کی، قائد قوم کی چادر سے۔ تشبیہ مرکب بن مرکب اور مرسل مجمل۔
کأن صبیرا فی عرانین وبلہ کبیر اناس فی بجاد مزمل، گویا پہاڑ صبیر، گویا پہاڑ صبیر، اس کی کأن کی جو خبر ہے وہ کبیر اناس ہے، اور بجاد کی جمع وجود، چادر، مزمل لپیٹنا، گویا کوہ صبیر موسلا دھار بارش کے قطرات میں، گویا کأن صبرن، گویا کوہ صبیر فی عرانین وبلی، اپنی موسلا دھار بارش کے قطرات میں، کبیر اناسم فی بجاد مزملی، دھاری دار چادر میں ملبوس لوگوں کی سردار کی طرح ہے، دھاری دار چادر میں ملبوس لوگوں کے سردار کی طرح، یعنی گویا کوہ صبیر دھاری دار چادر میں ملبوس لوگوں کے سردار کی مانند ہے اپنی موسلا دھار بارش کے قطرات میں۔ کأن ذرا رأس المجیمر غدوة من السیل والغثاء فلکۃ مغزلی، یہ غصہ کی جمع اغصا، اس کے معنی آتے ہیں جھاگ، فلکت کے معنی آتے ہیں لٹو، فلقات جس کی جمع، فلقات جس کی جمع فلکت لٹو، مغزل کے معنی آتے ہیں چرخہ، اور مجیمر جو ہے یہ ایک پہاڑ کا کوہ کا نام ہے۔ یہ بھی اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کوہ مجیمر کی بلندی کی جو چوٹی تھی، چوٹی وہ نظر آ رہی ہے جیسے کہ برق رفتاری سے جو چرخہ چلتا ہے، چرخے کا جو اوپر لٹو نظر آتا ہے تھوڑا سا، اس لٹو کی طرح مجیمر کی چوٹی جو ہے نظر آ رہی ہے، پہاڑ مجیمر کی چوٹی جو ہے، یعنی بارش، یعنی یہ بادل اس طریقے سے مجیمر پہاڑ پر بادل اس طریقے سے برسا کہ پورا ڈوب گیا، وہ اس کی جو چوٹی ہے پانی میں وہ جو نظر آ رہی ہے صرف اس طریقے سے نظر آ رہی ہے جیسے کہ چرخے کا لٹو نظر آ رہا ہے۔ اس میں بھی تشبیہ مرکب بالمرکب اور تشبیہ مرسل مجمل ہے۔ اور ذرا راس مجیمر ان سب میں مراد النظیر ہے۔ کأن ذرا یہ ذروتن کی جمع، چوٹی، راس بلندی، غدوتن صبح کے وقت، سیل کی جمع سیول سیلاب، گویا کوہ مجیمر کی بلندی کی چوٹیاں غدوتن صبح کے وقت، من السیل والغثاء، سیلاب اور جھاگوں کی وجہ، سیلاب اور جھاگ کی وجہ سے چرخے کے لٹو کی مانند ہے، گویا کوہ مجیمر کی بلندی کی چوٹیاں چرخے کے لٹو کی طرح ہے صبح کے وقت جھاگ اور سیلاب کی وجہ سے۔ وَأَلْقَى بِصَحْرَاءِ الْغَبِيطِ بِعَاءَهُ نُزُولَ الْيَمَانِ ذِي الْعِيَابِ الْمُحَمَّلِ، حمل یحمل بوجھ لادنا، عیاب کے معنی آتے ہیں چادر، گٹھری، گٹھری سعیبتن کی جمع گٹھری، جامدان، اس میں جو ہے کپڑے رکھے جاتے ہیں، اور اس میں ایجاد حذف یعنی نزول الرجلی، رجل محذوف ہے، اور نزول جو یہاں پر مفعول مطلق ہے، اور القا کی جو ضمیر ہے وہ سحاب بادل کی طرف لوٹ رہی ہے، غبیط جو وادی کا نام ہے۔ بیعا کے معنی آتے ہیں بوجھ، اس میں بھی تشبیہ مرکب بالمرکب ہے، تشبیہ مرکب بالمرکب اور تشبیہ بلیغ ہے، اس میں تشبیہ بلیغ اور مرکب بالمرکب۔
اس لیے اس شعر میں جو ہے کثرت بارش کو اس میں ذکر کیا ہے. یعنی جنگل میں جو بادل برسا تو جنگل کی کیفیت کو تشبیہ دی. یعنی جنگل میں جو بادل برسا تو ہر طرف بیل بوٹے اگائے، پورا جنگل ہرا بھرا ہو گیا، پورا جنگل سرسبز و شاداب ہو گیا. تو جو بارش کے برسنے سے پورا جنگل شاداب جو ہو گیا، تو جنگل کی شادابی کو تشبیہ دی ہے یمنی تاجر کی اس گٹھری سے کہ جس گٹھری میں مختلف رنگے کپڑے ہوں، اور وہ یمنی تاجر جیسے اپنی گٹھری کے مختلف رنگ کے کپڑے جنگل میں جیسے بکھیر دیتا تو اس سے ہریالی چھا جاتی، ہر طرف مختلف رنگ کے کپڑے نظر آتے، ویسے ہی مختلف رنگ کی شادابی اس بارش کے برسنے سے دشت غبیط میں نظر آ رہی ہے. تو گویا دشت غبیط کی شادابی کو تشبیہ دی ہے یمنی تاجر کی گٹھری کے مختلف کپڑوں سے. اس میں ایجاز حذف ہے. وہ القا، اور اس بادل نے دشت غبیث میں اپنا بوجھ ڈال دیا. دشت غبیث میں اپنا بوجھ یہ کنایا ہے اس سے شادابی سے. بوجھ ڈالنے کا مطلب یہ کہ پورا جنگل جو شاداب کر دیا بارش نے، سرسبز و شاداب کر دیا. اور اس بادل نے دشت غبیط میں اپنا بوجھ ڈال دیا. نزول الیمان ذی العیاب المحملی، بھاری، کیونکہ ذی العیاب المحملی یمنی کی یہ صفت ہے، گویا اس میں تنسیق الصفات اور ایجاد حذف ہے. یعنی بھاری گٹھری والے یمنی تاجر کے اترنے کی طرح. اور وَأَلْقَى بِالصَّحْرَاءِ الْغَبِيطِ بِعَاءَهُ، اور اس ابر بارہ نے دشت غبیث میں اپنا بوجھ ڈال دیا بھاری گٹھری والے یمنی تاجر کے اترنے کی طرح. كأن مكاكي الجباء غدية صبحنا سلافا من رحيق مفلفل. یہ رحیق بولتے خالص شراب کو. سلاف ایک شراب کا نام ہے، رحیق خالص، سلاف بولتے خالص شراب کو. من جو ہے اس کا بیان ہے، یہ حضرت میں رحیق کے معنی میں خالص شراب ہے. یہ من جو اس کا بیان ہے سلاف کا، یعنی قسم شراب، ایک شراب کی ایک قسم کا نام ہے. اور فلفل مرچ تیز کرنا، مرچ ملانا. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مکا کی جمع ہے جس کا معنی آتے ہیں خوبصورت پرندے. جوا جو ایک وادی کا نام ہے. تو جب بارش ہوئی تو مقام جوا کے پرندے خوشی سے چہچہانے لگے اور اس طریقے سے وہاں پر رک گئے، گویا ایسا لگتا تھا کہ یہ جائیں گے نہیں. جیسے کہ کسی کو شراب پلا دی جائے تو شرابی جو اپنے شراب کے نشے میں جو مست ہو جاتا ہے وہاں سے اٹھ نہیں پاتا، اسی طریقے سے مقام جمع کے پرندے بارش سے اتنے خوش ہیں کہ اس جگہ سے ہل نہیں رہے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہلنا، گویا کہ ایسا لگتا ہے ان کو شراب پلا دی گئی ہو. یہ تو شراب ہی نہیں ہلتا اپنی جگہ سے، ویسے یہ نہیں ہل رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یا تو پھر ان کو چہچہا اس طریقے سے رہے جیسے کہ تیز مرچ جو ہے خالص شراب میں جو تیز مرچ ملا دی گئی ہو، تیز مرچ ملا شراب میں مرچ ڈال کر کے ان کو پلا دیا گیا، اس لیے یہ چہچہا رہے ہیں. تو چہچہا ایسا رہے تھے جیسے کہ ان کو شراب میں مرچ ڈال کر کے پلا دی گئی ہو، کیونکہ جو زیادہ مرچ جو کھاتا ہے اس کی زبان صاف ہو جاتی ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ چہچہاتا ہے. کأن مکاکی الجواء غدیۃ صبحنا سلاف من رحیق مفلفل. گویا وادی جوا کے خوش
خوبصورت پرندے. گویا کہ غدیہ یہ غداتن کی تصغیر ہے. گویا کہ وادی جوا کے خوبرو پرندے، گویا کہ وادی جوا کے خوبرو پرندوں کو صبح کے وقت مخلوط مرچ کی خالص شراب پلا دی گئی ہے. مخلوط مرچ کی خالص شراب پلا دی گئی. گویا وادی جوا کے خوبصورت پرندوں کو صبح کے وقت مخلوط مرچ کی خالص شراب پلا دی گئی. صبح اس کو میں نے پلانا. کانا سباع فی غرقا غشیۃ بارجاء القصوى انابیش الانسلی. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اس بارش سے نقصانات بھی اتنے ہوئے کہ اتنی اس نے ابر بارہ اس طریقے سے، یہ برسا بادل اس طریقے سے دشتے جوا میں، جوا وادی میں اس طریقے سے برسا کہ اس کے اندر جو درندے مرے تھے، درندے مرے ہوئے اس طریقے سے بارش کی کثرت کی وجہ سے درندے مر گئے. تو درندے جو مرے ہوئے پڑے تھے ان کو تشبیہ دی ہے جنگلی پیاز کی جڑوں سے. جیسے جنگلی پیاز، کیونکہ جنگلی پیاز کی جڑ جو ہے جلدی اکھڑے، وہ بارش سے اکھڑ جاتی ہے. تو جیسے جنگلی پیاز کی جڑیں جو ہے جنگل میں جو نظر آتی ہیں، ویسے ہی پرندے درندے جو ہے اس میں مرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس میں غرق آب درندوں کو تشبیہ دی ہے جنگلی پیاز کی جڑوں سے. غرقہ جو ہے یہ مغرق کے معنی میں غرق آب، یہ حال ہے سبا سے. ارجا رجا کی جمع اطراف، بس قصوہ دور دراز. انابیش موش کی جمع جڑ، انسل جنگلی پیاز، اناسل جس کی جمع. اب دیکھیں کان السبا فی غرقہ اشیتن غشیتن اشیتن. بأرجاء القصوى انابیش انسلی. کان السبا فی، گویا کہ اس وادی جوا میں، کان السبا گویا درندے، فی اس وادی جوا میں غرق آب ہیں صبح کے وقت. عشیتن صبح کے وقت. گویا اس وادی جوا میں درندے غرق آب ہیں شام کے وقت اس کے دور دراز اطراف میں. ارجاء القصوى وادی جوا کی دور دراز چہار جانب میں، اس کے دور دراز چہار جانب میں چاروں طرف دور دراز اطراف میں، چار جانب میں، یہ دور دراز اطراف میں جنگلی پیازوں کی طرح ہے. کیونکہ انابش انسل صبح کی خبر ہے، یہ کاننا کی خبر ہے، تو ایسے لگا ہے کاننا صبح، گویا کے درندے اس وادی جوا میں غرق آب ہوتے ہوئے شام کے وقت اس کے دور دراز اطراف میں جنگلی پیاز کی جڑوں کی طرح ہے. تو درندوں کو اس میں مرے ہوئے درندوں کو تشبیہ دیے جنگلی پیاز کی جڑوں سے. تشبیہ مرسل مجمل ہے اس میں.